تو قرآن پاک میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں، جو تربیت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے آپ نے کس طرح سے زندگی جینی ہے اور کس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے، تو اگر قرآن کو ماننے والا، ایمان والا اگر ان چیزوں پر عمل کر لے تو یقیناً اس کی اولاد کبھی نافرمان نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حضرت لقمان نے اور جو اپنے بیٹے سے نصیحت کی اور جو ان کی تربیت کی، اللہ پاک کو وہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے وہ قرآن میں سورت کی شکل کے اندر نازل کر دی ہے، قرآن کی آیت بنا دی۔ سب سے پہلے بیٹے سے کہا تربیت میں، تو وہ کہا بیٹے نماز پڑھا کر، یعنی پہلے نماز پڑھا کر اور پھر اس کے بعد اپنے سماج کے اندر جو جوان رہتے ہیں یا تیرے گھر والے ہی کیوں نہ ہو، فرمایا ان کو اچھی باتوں کی طرف انہیں بلایا کر، نیکی کی دعوت دیا کر۔ اور پہلا کام ہے نماز پڑھا کر، دوسرا کام ہے نیکی کی دعوت دیا کر، اور فرمایا اور برے کاموں سے منع کیا کر۔ پہلا کام نماز پڑھا کر، دوسرا کام جب نماز پڑھ لے گا اس کے بعد کیا کرنا، جو لوگ برائی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، برے کاموں میں مشغول ہو چکے ہیں، آپ ان کو برے کاموں سے روکا کر اور فرمایا انہیں نیکی کی دعوت دے کر اللہ کی طرف لایا کر۔ یہ 3 کام بتائے۔ اور بیٹے جب تو نماز بھی پڑھے گا اور نماز پڑھنے کے بعد تو نیکی کی دعوت دے گا، تو جو لوگ برائی کرتے ہیں انہیں برائی سے منع کرے گا، تو کہیں نہ کہیں تجھے سختی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں تجھے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا بیٹے اب یہ بڑا صبر والا کام ہے، تو لہٰذا اگر تجھے کہیں سے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے، کہیں پر آزمائش کے اندر تو آ جائے، تو فرمایا بیٹے تو صبر کیا کر۔ بے شک یہ صبر کرنے والا کام جو ہے یہ کسی بزدل انسان کا کام نہیں ہے، یہ کسی ڈرپوک انسان کا کام نہیں ہے، بیٹے یہ صبر کرنے ہمت والوں کا کام ہے۔ یہ اس لیے میرے بیٹے نماز پڑھا کر، اچھائی کی دعوت لوگوں کو دیا کر اور برائی سے منع کیا کر، اور ساتھ میں اگر تجھے کوئی کسی قسم کی ان کاموں میں مشکلات آ جائے اور تو کیا کر، صبر کیا کر، کیونکہ یہ جو صبر کرنا ہے یہ عام بندوں کے بس کا کام نہیں ہے، بے شک یہ بڑے ہمت والوں کا کام ہے۔ اب یہ اولاد کی تربیت دے رہے ہیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں کہ بیٹے تو نے زندگی اس طرح سے گزارنی ہے۔ اور آگے آیت نمبر 18 ہو، فرمایا اے میرے بیٹے اب آگے کیا کرنا ہے، جب تیرے اندر یہ 3-4 چیزیں آ جائیں، نمازی بھی بن جائے، برائی سے روکنے والا بھی تو بن جائے، نیکی کی دعوت دینے والا بھی تو بن جائے، صبر کرنے والا بھی بن جائے، ایک چیز سے اب تو نے باز رہنا ہے، اور زمین پر اترا کر نہ چل، یعنی آکڑ کر، گمنڈ سے، تکبر سے کبھی زمین کے اوپر نہ چلنا۔ فرمایا بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے، گمنڈ کرنے والے، اترا کر چلنے والے، آکڑ کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا، کہ تکبر سے، گمنڈ سے، اترا کر چلنے سے، ان چیزوں سے بیٹے باز رہنا، کیونکہ رب ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور جن کو رب پسند نہیں کرتا وہ کسی بھی وقت جو ہے ہلاک ہو سکتے ہیں، کسی بھی وقت جو ہے وہ برباد ہو سکتے ہیں۔ اب آیت نمبر 19 میں اب فرمایا جب تو چلے گا اپنے چلنے کا انداز اتنا آرام سے چلنا، دھیمی آواز سے چلنا، تاکہ کسی دیکھنے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ بیٹا تکبر سے چل رہا ہے، یہ گمنڈ سے چل رہا ہے، آہستہ آہستہ چلنا۔ اب دیکھنا یہ بیٹے کی تربیت ہو رہی ہے۔ اب آگے اس نے کیا فرمایا، اور اپنی آواز کو پست رکھنا، اپنی آواز کو بالکل نرم رکھنا، اونچی آواز نہ کرنا، بے شک آواز میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اب کتنا قرآن پاک نے جو 4 اور 5 چیزیں بیان کی ہیں، آج ہم جوانوں کے اندر یہی 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ہمارے والدین ہمیں نماز کے لیے نہیں بولتے، جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ نمبر 2، کوئی باپ کوئی ماں اپنے بچے یا بچی کو یہ ہرگز نہیں کہتا کہ میری بچی تو نے اپنے لیے نہیں جینا ہے، تو نے زندگی کو صرف اپنے لیے نہیں بنانا ہے، بلکہ تو نے سارے سماج کے لیے جینا ہے، بلکہ تو نے سارے سماج کا سر بلند کرنا ہے۔ کبھی یہ تربیت نہیں ہوتی ہے کہ بیٹی اگر تجھے راستے میں چلتے ہوئے کوئی غلطی کرتا نظر آتا ہے، اگر تجھے کوئی غلط طریقے پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے، اگر تیرے نبی کی شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا نظر آتا ہے، تو میری بیٹی یا میرے بیٹے آپ فوراً اسے اس غلطی سے روک دینا اور اس کی اچھائی کی طرف لانا۔ کوئی باپ ہے جو باپ اپنے بچے کو بیٹھ کر رات کو یہ باتیں کرتا ہو جو قرآن نے بتایا؟ کوئی باپ نظر نہیں آئے گا۔ اور آگے جو تیسری بات تھی نیکی کی دعوت دینا، رب کریم نے قرآن میں جو نقشہ بیان کیا، آکڑ کرنا چلنا، کوئی ہے باپ
کوئی ماں ہے جو اپنے بچے سے یہ کہتی ہو کہ میرے بیٹے جو تیرا چلنے کا انداز ہے یہ انداز اچھا نہیں ہے، تو جو آکڑ کر چلتا ہے، گمنڈ سے تکبر سے اترا کر، جو تیری پجامہ تیری سلوار ٹخنوں کے نیچے ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو تیرا انداز ہے یہ انداز شریعت کا انداز نہیں ہے، جو تیرا انداز ہے یہ انداز اسلام کا انداز نہیں ہے، جو تیرا چلنے کا انداز ہے یہ انداز قرآن نے نہیں بتایا، جو تیرا انداز ہے یہ انداز تیرے نبی نے نہیں سکھایا۔ کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے جو اپنے بچے کی یا اپنی بچی کی اس طرح کی تربیت کرتا ہو؟ ہرگز نہیں کرتا۔ کوئی باپ ہے ایسا بیٹے کو سامنے بٹھا کر یا بیٹی کو سامنے بٹھا کر کہے کہ میری بیٹی اور میرے بیٹے آہستہ آہستہ چل، میرے بیٹے جب تو بات کرے گا آہستہ باتیں کرنا، زور سے باتیں کرنا سب سے بری آواز ہے، اور بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کسی ماں نے اور کسی باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی ہے، اور یہی نقصان سماج کے اندر ہے، یہی نقصان سماج کے اندر آج ہو رہا ہے۔ نمبر ایک، جوانوں میں نماز بالکل بھی نہیں ہے، نمازی ہے ہی نہیں ہے، نماز مسجد کا دروازہ معلوم ہی نہیں ہے جوانوں کو، اس لیے کہ اس کے باپ نے یہ دروازہ بتایا ہی نہیں ہے۔ اور نمبر دو، کوئی جوان کیا کوئی باپ بھی کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کے مائنڈ میں یہ کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ نیکی کی دعوت دینا بھی کوئی عمل ہے۔ کوئی باپ اپنے بچے کو یہ چیزیں نہیں سکھا رہا ہے۔ نمبر تین، کوئی باپ آج کے وقت کے اندر اپنے بیٹے سے یہ بات بھی نہیں بولتا کہ میرے بیٹے تیرے اندر جتنی برائیاں ہیں، جتنے گناہ ہیں، ان گناہوں سے باز آ جانا، یہاں تک بھی نہیں بولتا۔ پھر یہ بات اس باپ کے منہ سے کہاں نکلنی ہے، اس ماں کے منہ سے کہاں نکلنی ہے کہ میرے بیٹے تو لوگوں کو برائی سے منع کرنا، جو باپ اپنے بچے سے خود برائی سے روکنے کے لیے نہیں بولتا۔ اور اپنی ماں جب کہیں بیٹے سے بات کرتی ہے کہ میرے بیٹے آپ میرا فلاں کام کر دو، یا بیٹی سے کہتی ہے بیٹی جھاڑو دے، آج ماں جو ہے نا وہ بیٹیوں نے جو ہے بچیوں نے جو ہے غلام بنا کے رکھی ہے۔ ماں کو کھانا بنا کر بچیوں کو کھلانا پڑتا ہے، ماں کو جھاڑو لگانا پڑتا ہے، ماں بستر لگا کر اسپیشل روم کے اندر بچیوں کو دیتی ہے، پھر جا کے بچیاں سوتی ہیں۔ بچوں کو اسپیشل روم کے اندر ماں کو کال کی، ممی میں سونے لگا لہٰذا میرا فوراً بستر کر دیجئے۔ بیٹا آرڈر بیٹا جو آرڈر کرتا ہے اور ماں بستر کرتی ہے، اس لیے جب ماں نے کہیں تھوڑی بہت ڈانٹ دیا، زور سے ماں نے کچھ بول دیا، تو بیٹا جواب میں کرتا ہے اماں تیری ہمت کیا ہوئی تو مجھے بات کرتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے بھی سخت سخت جملے ماں کے سامنے بولے جاتے ہیں، اسے بھی سخت سخت جملے باپ کے سامنے بولے جاتے ہیں۔ یہی آواز وہ آواز ہے جو گدھے کی آواز ہے۔ کبھی باپ نے یہ کہا بیٹے یہ آواز تو گدھے کی طرح ہے، کبھی ماں نے بیٹے نے کہا کہ یہ آواز گدھے کی طرح ہے، ہرگز نہیں کہا۔ فرمانے بچوں کو اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے روکو، اور یہی چیزیں جو ہیں انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ کون باپ ہے جو اپنے بچے کے بارے میں اتنی فکر مند ہو؟ کون باپ ہے جو اپنی اولاد کے بارے میں اتنا فکر مند ہو؟ آؤ رات کا وقت ہے، تم اپنے بچوں کو دروازے سے باہر کیوں نہیں جانے دیتے ہو؟ بیٹے تجھے باہر کوئی چیز کاٹے گی۔ ہماری مشرق عشاء کی نماز میں غیر آباد ہے، ہماری مشرق فجر کی نماز میں غیر آباد ہے۔ پوچھو تو کیوں؟ کہتے درندوں سے ڈر لگتا ہے۔ خدا کے بندے اگر تو درندوں سے ڈرتا ہے، حیوانات سے ڈرتا ہے، تو اگر یہ پسند نہیں کرتا، تجھے پتا ہے اگر میرا بچہ اکیلا جنگل میں جائے گا اس کو چیتا کاٹ دے گا، تو ہزاروں کوشش کر کے اس بچے کو روکتا ہے، نہیں جانے دیتا۔ پھر تجھے یہ پتا نہیں ہے کہ تیرے نبی نے فرمایا، تیرے رب نے قرآن میں فرمایا کہ جہنم ایک ایسی وادی ہے جس کو جہنم کو جلانے کے لیے جو ہے پتھر اور انسانوں کو لکڑی کی جگہ یوز کیا جائے گا۔ تجھے اس بارے میں پتا نہیں ہے، تجھے پتا نہیں، تیرے نبی نے نہیں بتایا کہ جہنم قبر کے اندر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، تیرے نبی نے نہیں بتایا قبر سانپوں کا گھر ہے، تیرے نبی نے نہیں بتایا قبر وحشت کا گھر ہے، تیرے نبی نے نہیں بتایا قبر اندھیری رات ہے، تیرے نبی نے نہیں بتایا قبر میں ساری زندگی کا حساب دینا ہے، تیرے کو رب نے قرآن میں سورہ ملک میں نہیں کہا